السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا گریٹ اسلامک ٹائگر۔ ناظرین، واقعہ قبیلہ بنو مستلق کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 9 ہجری کو پیش آیا۔ تبوک مدینہ منورہ کے شمال میں 686 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید گرمی کے موسم میں طویل اور دشوار گزار راستہ طے کرتے ہوئے 9 ہجری کو 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے وادی تبوک میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دھیرے دھیرے پانی رس رہا تھا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی جمع کرنے کا حکم دیا۔ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور پھر چلو بھر کر پانی اس جگہ انڈیل دیا جہاں سے پانی رس رہا تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا وہاں گرنا تھا کہ گرجدار آواز سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ مجاہدین تھکن سے چور اور پیاس سے بے حال ہو رہے تھے۔ ایسے موقع پر وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو جانا بہت بڑی نعمت تھی۔ تمام لشکر نے جی بھر کر پانی پیا اور مجاہدین کو توانائی حاصل ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سرور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو تم یہاں ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے سرسبز شاداب باغیچے دیکھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ اس معجزانہ چشمے کے برکت ایسی ہوئی کہ دنوں میں وہاں سبزہ لہلہانے لگا۔ اب بھی وہاں آنکھوں کے خیرہ کرنے والا سبزہ اور دل کو سرور بخشنے والا سرسبز شاداب باغات موجود ہے، جس سے تبوک کے حسن و جمال میں بے حد اضافہ ہوا ہے، اور وہ چشمہ بھی اسی وقت سے مسلسل رواں دواں ہے جو آج کل تبوک کے فوارے کے نام سے مشہور ہے اور لوگوں کی زیارت و دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مقام تبوک پر آپ لشکر اسلام لے کر اس لیے پہنچے تھے کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی کہ شاہ روم مدینہ پر چڑھائی کے لیے مکمل تیاری کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو صفحاسی سے مٹانے کے لیے عرب کے متعدد قبائل اس کے ساتھ مل چکے ہیں، بلکہ وہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس کے لشکر کا ہر حوال دستہ تو شام کے سرحدی مقام بلقا میں پیش قدمی کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چونکہ مسافت طویل تھی، شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے زیادہ مقدار میں زاد سفر اور سواریوں کے اہتمام کا مشورہ دیا تاکہ جلدی پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کو اس کے علاقے میں ہی روک دیا جائے۔ اور لشکر اسلام 30,000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 10,000 گھڑ سوار تھے۔ عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر اول دستے کا، حضرت طلحہ بن عبداللہ کو میمنہ یعنی دائیں ونگ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو میسرہ یعنی بائیں ونگ کا کمانڈر بنایا گیا۔ مقام تبوک پر لشکر اسلام نے مسلسل 20 روز پڑاؤ کیا، لیکن رومی فوج کو مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ شاہ روم ارقل اپنے جاسوس کے ذریعے لشکر اسلام کی تعداد اور نظم مسق معلوم کر کے خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج کو واپس لے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ غزوہ تبوک میں بظاہر معرکہ آرائی تو نہ ہوئی، لیکن اس سے دو بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر ایک یہ کہ شاہ روم کے دل میں مسلمانوں کی شان و شوکت، عظمت و رفعت اور جاہ و جلال کی دھاک بیٹھ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک میں دوران قیام موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مختلف قبائل کی جانب اشاعت اسلام کی غرض سے تبلیغی وفود روانہ کیے، اور مقام تبوک میں ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ اس تبلیغ کے اثر سے بہت سے عرب سردار دار اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی طرح بہت سے بستیوں کے عیسائی سردار
امت مسلمہ کی عظمت سے مرعوب ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوئے اور فروانہ امن و آشتی حاصل کر کے کامران شادکام ہو گئے۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے دوران یعنی تبوک میں قیام کے دوران شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 500 مجاہدین کا کمانڈر بنا کر دومت جندل کو سرنگو کرنے کے لیے روانہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، تجھے دومت جندل کا سردار عقیدر بن عبد المالک شکار کھیلتے ہوئے ملے گا، اسے قتل نہ کرنا بلکہ زندہ پکڑ کر میرے پاس لانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانباز شہسواروں کے ہمراہ تیز تر از پرتلے تلے اور طاقتور گھوڑوں پر سفر طے کرتے ہوئے دومت جندل کی قلعے کے پاس رات کے وقت پہنچے۔ عظیم جرنیل نے سب ساتھیوں کو ہدایت کی کوئی بھی اونچی آواز سے نہ بولے اور نہ ہی اپنے گھوڑوں کی آگ محسوس ہونے دے۔ رات کا سما تھا، چارسو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاہ دومت جندل اپنی رفقا حیات کے ساتھ مشغل نشی میں مست اچانک نیل گائے جنگل سے نمودار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکرے مارنے لگی۔ پیری نے خاون سے کہا، وہ دیکھ، تیرا مرعوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے، جلدی کرو، شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اس نے شراب کا جام وہی رکھا، جلدی سے تیر کمان ہاتھ میں تانے، چند غلام اور اپنے بھائی احسان کو ہمراہ لے لیا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور نیل گائے کے تعاقب میں قلعے سے باہر نکل آیا۔ جو ہی چند قدم آگے بڑھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانباز سپاہیوں نے گھیرا ڈال دیا۔ شکار کرنے نکلا تھا، خود شکار ہو گیا۔ عقیدر کے بھائی حسن نے مقابلہ کیا اور مارا گیا، لیکن سردار عقیدر نے گرفتاری پیش کر دی، جسے زندہ حالت میں شاہ یمن سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے کمال پیازی، ہمدردی اور وسعت ظرفی کے ساتھ اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دیا اور اسے بدستور اپنے علاقے کا سردار رہنے دیا گیا۔ جب دومت جندل کا سردار شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو اس نے نقش و نگار سے مزید ریشم کی قبا زیب تن کی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ فاخرانہ لباس دے کر تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جانثار ساتھیوں، تعجب نہ کرو، جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس ریشمی لباس سے کہیں بہتر ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اسلام